مسلمانوں کو بتانا یہ سب سے پہلے زیادہ ضروری بن جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اسکول کا یا یونیورسٹی کا پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی یونیورسٹی ہے اور وہاں کے بچے کیسے ہیں، تو آپ وہاں کا پرفارمنس رپورٹ دیکھتے ہیں، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کی وہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ اس طریقے سے نکلتے ہیں، دہلی یونیورسٹی سے ایسے نکلتے ہیں، کتنے لوگ اسکالرز بنے، کتنے لوگوں نے اچھے سے لائف میں سیٹلمنٹ کی. اسی طریقے سے جب ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر ڈیمانسٹریشن ڈپک کرتا ہے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے، اور ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے اگلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے اچھا سیکھا ہے یا برا سیکھا ہے. جو ایک پورٹریل ہو گیا ہے مسلم کمیونٹی کا کہ بہت ہی ایگریسو اور دوسرے لوگوں کو بہت جلدی سے کافر ہونے کے میڈلز دے دینے کا. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ مسلمز بھی کافر ہو سکتے ہیں، سر اس کو پلیز اور آسانی طریقے سے اور مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کرتے ہوئے پلیز سمجھائیے کہ وہ کیسے کافر ہیں اور وہ کیسے پھر دین بلیور بن سکتے ہیں. واٹ آر دا پری ریکویزٹس ٹو بی اے بلیور؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا ٹائم لوں اس میں، لیکن جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کر رہا ہوں، بورنگ ہو گیا ہوں، تو مجھے روک گیا. جی ایسا ہوگا نہیں سر. میں بات شروع کر رہا ہوں یہاں سے جی کہ یہ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں کہ مسلمان غیر مسلموں کو کافر کہہ رہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ، اور یہ میں کہہ رواج رہا میں ہوں نہیں جھانک رہے ہیں. قرآن مجید تو میں نے گزارش کی واضح ہے، پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ مسلمانوں کو پرابلم کیا ہوگی؟ اس میں آپ کے سوال کا بھی انشاءاللہ جواب آ جائے گا. بات یہ ہے روپا کہ جب اللہ کے کوئی بھی پیغمبر پروفٹ دنیا میں آتے ہیں اور مالک کا پیغام پیش کرتے ہیں تو 2-4 دنوں میں نہیں، مگر کچھ عرصے، کچھ سال گزر جانے کے بعد ان کے گرد و پیش میں، سراؤنڈنگز میں جو انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، ان پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مالک کے سچے پیغمبر پروفٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان پروفٹ اتنے امپریسو ہوتے ہیں، وہ اتنے سچے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو پیغام نکلتا ہے وہ دل کو متاثر کرتا ہے. ان کے ساتھ معجزات بھی ہوتے ہیں، وہ ایسے غیر معمولی واقعات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہر شخص جان لیتا ہے کہ یہ تو خدا کا، مالک کا، ایشور کا نمائندہ ہے. چنانچہ جو شخص کسی پیغمبر پروفٹ کی زندگی میں ایمان نہیں لاتا، یعنی مسلمان نہیں بنتا، وہ واقعی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھے بات؟ جی جی. ان پیغمبروں کی زندگی میں جو ان کے کنٹمپرریز ہوتے ہیں، ان کے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر ایک خاص عرصے تک ان کے ساتھ ایمان نہیں ہوتے، کلمہ نہیں پڑھتے، دوسرے الفاظ میں مسلمان نہیں ہوتے، تو واقعی کافر ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ یہ بات ہم کو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، اور قرآن نے اس کو بہت بیان کیا اور کافروں کو کنڈیم کیا، اور حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو میں نے بتائی کہ بھائی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا یہ ہے اصل میں کفر. اور پیغمبروں کے زمانے میں کچھ عرصے بعد جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے وہ واقعی کافر ہوتے ہیں. میں کچھ عرصے بعد کو ذرا ڈیفائن کر دوں، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ پیغمبر کے ساتھی تھے عمر، جی، جو دوسرے خلیفہ بھی بنے. 6 سال تک وہ مسلمان نہیں ہوئے. تیسرے پہلے اچھا دوسرے خلیفہ. 6 years is a long time، اس لیے کہ وہ مکے میں 2-4 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، سب دوسرے لوگوں کو جانتے تھے. تو عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، بٹ فار 6 years وہ مخالف تھے. لیکن پھر ان پر یہ بات واضح ہو گئی. خالد بن ولید ایک اور تھے ساتھی، وہ 18 سال تک ایمان نہیں لائے. ان 18 سالوں میں انہوں نے 3 بڑی جنگیں
مسلمانوں کے خلاف لڑی، جن جنگوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن اس کے بعد مسلمان ہو گئے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جب پیغمبر آتے ہیں اور وہ پیغام پیش کرتے ہیں اپنے رب کا، مالک کا، تو آہستہ آہستہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. تو پھر سارے سچے انسان ان کو مان لیتے ہیں اور سارے جھوٹے بد اخلاق لوگ ان کا انکار کر دیتے ہیں، یا منافق بن جاتے ہیں یا پھر کافر بن جاتے ہیں انکار کرنے والے. پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے، صورتحال پھر واپس آ گئی اسی طرح سے کہ بات واضح نہیں ہے، کہیں زیادہ واضح ہے کہیں کم واضح ہے. اور جب بات واضح نہیں ہے تو پھر بات واضح کرنی چاہیے. لیکن ہوا کیا، مسلمانوں نے خود ہی یہ بات نہیں سمجھی، تو انہوں نے وہی بات جو پیغمبر کے زمانے میں ہو رہی تھی اس کو بعد کے زمانوں میں بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ جتنے لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ سارے کافر ہیں. دوسری بات جو مجھے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے اور اپنے دوسرے غیر مسلم بہن بھائیوں کو بھی کہنی ہے کہ آپ ہمارا مسئلہ سمجھیں. یہ جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ خالد ظہیر ٹائپ کے، یہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے بات کہاں سمجھی ہے بھائی؟ میرا بچہ جو ہے، میرا بیٹا جو ہے، وہ مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے پریوار میں ہے، وہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے. میری بیٹی اس لیے مسلمان ہے اس لیے کہ وہ میرے گھر میں پیدا، اس کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تھی. تو اب وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے جو آپ نے سوال میں کہی. ہر مسلمان کو ذرا بڑے ہو کر شعور کی آنکھ کھول کر دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے، سمجھ کے، بات کو جان کر. ورنہ وہی ہوگا جو کہ بہت سے مسلمان اب کر رہے ہیں، بے سمجھے بوجھے، بغیر اس بات کو جانے کہ صحیح بات کیا ہے وہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں. حالانکہ ہماری کیا حیثیت ہے بھائی